ہمیں کسی کی سپورٹ ہوتی تو یہ کنٹینر لگا کے بند کیوں کرتے اسلام آباد کو؟ ہمیں ڈی چوک پہ بٹھا دیتے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کرے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ہم کسی وقت بھی اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں، دوبارہ ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ میرے ساتھ اس وقت امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ انٹرویو دینے کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا حکومت کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ گزشتہ روز کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے؟ لیکن انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی تک ہماری گرفتاریاں برقرار ہیں، بہت ساری جگہوں سے لوگ چھوٹنے کی اطلاعات بھی مل رہی ہے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ جب تک ایک ایک کارکن رہا نہیں ہو جاتا تو ہم مذاکرات کا عمل شروع نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ آج یہ لوگ ہمارے تمام لوگوں کو اگر رہا کر دیں گے تو ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، تصادم کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں تصادم کرنا ہوتا تو ہم ڈی چوک پہ ہر صورت میں پہنچتے، اور وہ سارے لوگ کے جو اسلام آباد میں موجود تھے اور ان تک ہماری بات نہیں پہنچی تھی وہ پہنچ بھی گئے تھے، لیکن ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا۔ ہم یہاں مری روڈ پہ موجود ہیں، لہٰذا ایک بات تو واضح ہے کہ ہمارا دھرنا عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ہے، تصادم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے تو آئیں، مذاکرات کریں۔ لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ یہاں پر آئیں گے۔ اگر حکومت کے لوگ بات شروع کریں گے تو میں کمیٹی کے ناموں کا اعلان کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، جو سیلری کلاس ہے اس کے ٹیکسوں میں جو نیا سلیب لگایا گیا ہے وہ ختم کیا جائے، آئی پی پیز کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، جو کلپریٹ ہیں ان کو سزائیں دی جائے، اور بہت ساری آئی پی پیز کو جن کی مدت مکمل ہو گئی ہے ان کو ختم کر دیا جائے، اور جو ہمیں لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر گئے ہیں، ان کی کیپیسٹی چارجز کو ختم کیا جائے۔ ہماری مطالبات بہت واضح ہیں کہ بنیادی کھانے پینے کی چیزیں، آٹا، چینی، دال، سب پہ ٹیکس لگا دیا، وہ ختم کریں۔ پیٹرول کی لیوی ختم کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صنعتوں پہ جو ایکسپورٹ ٹیکس لگائے، برباد ہو گئی ہے صنعتیں، وہ ختم کی جائیں۔ بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا نظام ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے وہ مطالبات ہیں جو جنگ نے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا دھرنا کب تک جاری رہے گا، اور کیا حکومت نے آپ سے رابطہ کیا ہے کمیٹی کی تشکیل کے بعد؟ نہیں، وہ حکومت کے لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ادھورا کام کرتے ہیں۔ اگر وہ رابطہ کر رہے ہیں تو انہیں پہلے ہمارے سارے کارکنوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بعد بات چیت شروع کر دینی چاہیے۔ دھرنا تو یہ رہے گا جب تک کہ مطالبات منظور نہیں ہوتے، جب تک دھرنا چلے گا۔ مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کیا یہی شرائط جو ابھی آپ نے بتائی ہیں یہی شرائط ہوگی، یا اس کے علاوہ بھی ہیں مذاکرات؟ دیکھیں، اوور آل تو مہنگائی، بے روزگاری اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ دھرنا ہم نے چونکہ خاص طور پر بجلی کی قیمتوں اور سیلریڈ کلاس کے لوگوں کے سلیب کو ختم کرنے اور آئی پی پیز کے حوالے سے رکھا ہے، تو ہمارا فوکس انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ اگر حکومت یہ مانے گی تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گی تو یہ دھرنا جاری ہے، بلکہ ایکسپینڈ کرے گا، اور ہم کسی وقت بھی اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں، دوبارہ ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ یعنی اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو آپ ڈی چوک کی طرف جائیں گے؟ ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور پورے ملک میں دھرنوں کا سلسلہ وسیع کر سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، آج کراچی میں 20 مقامات پر یہ دھرنا یکجہتی کیمپ اور دھرنے چل رہے ہیں، تو یہ تو پورے پاکستان میں سلسلہ پھیل جائے گا۔ حکومت کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا۔ یہ دھرنا ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے، پاکستان کے 25 کروڑ نمائندہ یہ دھرنا ہے، ان کو لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے، ریلیف دلانے ہم چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اصل مقام ڈی چوک کا تھا، اعلان میں ڈی چوک کا کیا گیا تھا، لیکن مقام میں تبدیلی حکومت کی بات چیت کی وجہ سے، حکومت سے بات چیت کی وجہ سے تبدیل کیا گیا، یا پھر راستوں میں بندش کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ؟ لیکن انہوں نے پورا اسلام آباد کنٹینر لگا کے بند کر دیا تھا۔ ہمارے پاس ایک راستہ تھا کہ ہم یہ کنٹینر ہٹاتے، وہ تو ہم ہٹا سکتے تھے، تو ہم تو اندر جو ہے وہ جا سکتے تھے اور ڈی چوک پہ پہنچ سکتے تھے، لیکن تصادم ہوتا، پولیس سے لڑائی ہوتی، کارکنان زخمی ہوتے، پولیس والے زخمی ہوتے، اور حالات بگڑ جاتے اور حکومت کامیاب ہو جاتی۔ ہم نے اس موقع پر جو ہے وہ جذبات کے بجائے پاکستان کے عوام کا جو ریلیف کا اور جو ان کا مقصد، جو ان کا مفاد ہے، اس کو پیش نظر رکھا، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرامن جو سیاست ہے، پرامن طریقے سے سیاسی مزاحمت ہے، اس کا ایک نیا کلچر ہم نے متعارف کروایا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پرامن طریقے سے، لیکن اگر کوئی اس کو ہماری کمزوری سمجھے گا تو پھر ہم دوبارہ سے اندر جائیں گے، اور یہی نہیں پھر پورے پاکستان میں جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، آپ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نئے انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں۔ آپ کیا پی ٹی آئی کے اس مطالبے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹرز کا کوئی یہ مطالبہ ہے۔
مجھے تو کچھ اس میں دال میں کالا نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اچانک سے ری الیکشن کی بات اگر کر رہے ہیں تو چونکہ خان صاحب تو اندر ہیں اور پارٹی کا آپ کو پتا ہے کہ ڈسپلن اتنا اچھا نہیں ہے، تو مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کسی کا ایجنڈا مکمل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ ایک مرتبہ فارم 45 سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ فروری 8 کو جو کچھ بھی اس ملک میں ہوا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں اور نئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے۔ کیا یہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کن لوگوں سے کون لوگ رابطے میں، انٹرنیشنل کسی سے رابطے میں ہے کہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے، لیکن بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کچھ پارٹیاں تو کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہمارے حق میں کیوں نہیں ہوئی، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں جتایا۔ کچھ پارٹیاں ری الیکشن کی بات کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ اچانک سے کچھ لوگ ایک ایسی بات کریں جس کا پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد اور جمہوریت کے مفاد سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان نے حالیہ دنوں بیان دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کی فوج سے لڑائی کروا رہے ہیں، آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا بیان ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پہلے سے بھی یہ اویئر ہونا چاہیے تھا کہ کون کس سے لڑوا رہا ہے اور تصادم کس کے فائدے میں جائے گا، تو تصادم کا راستہ تو اختیار نہیں کرنا چاہیے، موقف بیان کرنا چاہیے اور ڈٹ کر بیان کرنا چاہیے، جمہوریت کی بحالی کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پارٹیوں میں ایک کلچر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کرے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوتے ہیں اور اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اصولوں کی سیاست نہیں ہے، مفادات کی سیاست ہے، تو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان انہوں نے دیا ہے اور یہ ریئلائزیشن انہوں نے کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پیش رفت کریں اور اچھا جیسچر دیں، میں سمجھتا ہوں معاملات کو بہتر ہونا چاہیے۔ جب ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، جماعت اسلامی دوسری جانب اس مقام پر دھرنا دے رہی ہے اجازت یا اجازت کے بغیر، ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کراچی میں ہماری بھی جیتی سیٹیں ہمیں نہیں جیتنے دی نا، اور فارم 47 کے مطابق جتایا گیا۔ میں نے تو خود ایک سیٹ کے چکر میں باقی سیٹیں جو ہماری دی جا رہی تھی میں نے وہ بھی واپس کر دی۔ اگر ہمیں کسی کی سپورٹ ہوتی تو ایک کنٹینر لگا کے بند کیوں کرتے اسلام آباد کو، ہمیں ڈی چوک پہ بٹھا دیتے۔ ماضی میں لوگ ڈی چوک پہ بیٹھتے رہے نا اور امپائر کی انگلی کی بات کرتے رہے نا، تو ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، ہمیں تو کسی امپائر کی انگلی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو عوامی جدوجہد کر رہے ہیں، سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پارٹی ورکرز میں سے کچھ لوگوں کے اندر کوئی فرسٹریشن ہو تو وہ یہ بات کر رہے ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا پی ٹی آئی کے تمام ووٹر سپورٹرز، نون لیگ کے ووٹر اگر کوئی ہے اور اسی طرح کسی بھی جماعت کے ووٹر سپورٹر اور پولیٹیکل ورکر اس کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اصل میں یہ پاکستان کے عوام نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز ہے اور ہر پولیٹیکل ورکر اس کو بہتر سمجھتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ہے کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، سب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔